اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہم کی آج بنی اسرائیل کی سورہ بنی اسرائیل کی 35 آیت پڑھنے لگے ہیں۔ اس سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو وہ دینے لگ گیا تھا کہاں سے 31 آیت سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسٹرکشنز دینی شروع کی ہوئی ہیں کہ اپنے بچوں کو اس بات کے خوف سے مت مارو کہ وہ تمہارے ساتھ کل کو فوڈ شیئر کریں گے یا تمہاری پراپرٹی شیئر کریں گے یا تمہاری چیزیں شیئر کریں گے، ان کو مت قتل کرو، ہم ہی ان کو بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی رزق دیں، اور جو ہے قتل کرنا بہت بری بات ہے، پھر وہ زنا کے قریب مت جاؤ، بہت بری بات ہے، پھر کسی ایسے نفس کو قتل مت کرو جس کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو کوئی مطلب وجہ کے بغیر ہو، پھر اس کے جو مقتول ہیں اس کے وارثوں کو کہا کہ یار تم نے ذرا اپنے اس کو رکھنا ہے، مطلب کہ اتنا زیادہ بوجھ نہیں ڈالنا ان کے اوپر، پھر یتیم کے مال کے قریب بھی مت جانا کیونکہ وہ جب تک وہ اپنی جوانی کو نہ پہنچے، اور ہر طرح کے عہد کو پورا کرنا ہے کیونکہ عہد جو ہے اس کے متعلق سوال کیا جائے گا کہ آپ نے پورا کیا ہے نہیں۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اور جب تم پیمانہ جب کوئی تم چیز میئر کر کے دینے لگو تو جو میئرنگ اس کا انسٹرومنٹ ہو، جو بھی کوئی کپ ہو یا کوئی مگ ہو یا جو بھی کوئی چیز ہو، اس کو پورا بھرا کرو، ٹھیک ہے، اس میں سے تھوڑا سا کم نہیں کرنا۔ وزنوا بالقسط، اور اگر تم وزن کرنے لگو، وے کرنے لگو کسی چیز کو، تو اس کو بھی ایک سیدھے ترازو سے میئر کرو، وزن کرو، مطلب کہ آپ لوگوں نے تو شاید کبھی دیکھا نہیں ہوگا نا، وہ اس طرح کا ایک ہوتا تھا پہلے زمانے میں کہ اس طرح سے دو اس کے پلڑے ہوتے تھے، اوپر اس کے راڈ لگی ہوتی تھی، تو وہ ایسے کر کے اس سے وزن کرتے تھے اس کو کس طرح۔ تو ابھی بھی جو ہیں وہ سارے وے کرنے والے جتنے بھی چیزیں ہیں ان سے بھی تم نے وے جس چیز سے بھی کرنا ہے اس کو پوری طرح سے وے کرنا ہے، یعنی کہ پورا دینا ہے، جس کو ذالک خیر و احسن تأویلا، یہ بڑی بہترین بات ہے اور یہ اچھا طریقہ ہے، بہت بہترین اچھا خوبصورت طریقہ ہے۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور اس چیز کے پیچھے مت پڑ جاؤ جو تمہیں جس کا علم نہیں ہے یا نہیں ہو سکتا۔ نہیں ہے کہ تو آپ کوشچن کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا، لیکن جس کا علم آپ کو ہو نہیں سکتا اس کے پیچھے نہ پڑیں۔ یہ جو بہت بڑی اس طرح کی بحثیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو، یعنی کہ وہ کیا ہے اور کس طرح ہے اور کیا، یعنی اب اللہ تعالیٰ کے اوپر تو ہم نے غیب پہ ایمان لانا ہے نا، اللہ تعالیٰ کے معاملے میں ہے نا، ہم نے اس کے لیے کوشچن تو نہیں ہم کر سکتے نا، تو وہ چیزیں مت پوچھو جن کے ان کے پیچھے مت پڑو جن چیزوں کا تمہیں علم نہیں ہے اور نہیں ہو سکتا۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، دیکھو تمہارے کان، تمہاری آنکھیں اور تمہارے دل، ہر چیز کا تم سے سوال کیا جائے گا کہ تم یہ جو کوشچن کر رہے ہو یا اپنی طرف سے تم بڑے وہ بن رہے ہو انٹلیکچوئل اور تم اس طرح کے سوالات کر رہے ہو، تو تمہارے جو دل میں ہے وہ بھی اللہ کو پتہ ہے، اس کے متعلق بھی سوال ہوگا کہ کیا تم نے کیوں اس کے تم پیچھے لگ گئے تھے جو تمہیں بات نہیں جس کا تمہیں علم نہیں ہو سکتا تھا، یا تم کانوں سے بھی تمہارے سوال کیا جائے گا، تمہاری آنکھوں سے بھی سوال کیا جائے گا اور تمہارے دل سے بھی سوال کیا جائے گا۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور مت زمین کے اوپر چل اکڑ کے زمین کے اوپر مت چلو، یقیناً تم کوئی زمین کو پھاڑ نہیں دو گے، زمین کے اوپر غرور سے اور قدم زور سے مار کے پیر اور اکڑ کے ایسے چلو گے تو اسے تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے۔ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور نہ ہی تم ایسے اونچے ہو کے کسی پہاڑ کو چھو لو گے۔ مطلب یہ بڑی خوبصورت جیسے وہ مثال کے طور پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہے کہ چال اپنی انسانوں والی رکھو۔ کُلُّ ذَلِکَ کَانَ سَیْئُهُ عِندَ
रब्बे का मकरूहा, इन सब जो ऊपर बयान हुई हैं ना चीज़ें, जो आयत नंबर 31 से शुरू हो के और 37 तक हैं, उनको अल्लाह सुब्हानहु व तआला कुछ तो अहकामात दिए हैं और कुछ के लिए अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कहा है कि इन सब चीज़ों की जो बुराई है ना, वो तुम्हारे रब के नज़दीक मकरूह है, कराहियत वाली है, बड़ी सख्त नापसंदीदा है। ज़ालिका मिम्मा औहा इलैका रब्बुका मिनल हिक्मा, ये वो चीज़ें हैं जिनके मतलब तुम्हारा रब तुम्हें विजडम के अंदर से, हिकमत के अंदर से, बड़ी अच्छी सोच जो होती है उसके अंदर से तुम्हारी तरफ ये वही कर रहा है। वला तजअल मअल्लाहि इलाहन आखरा फतुल्का फी जहन्नम मलूमन मदहूरा, और मत अल्लाह के साथ कोई भी एक इलाहा घड़, मत अल्लाह के साथ इरक कर किसी और इलाहा को, फतुल्का फी जहन्नम मलूमन, तो फिर मुलाकात तेरी करवाई जाएगी जहन्नम के अंदर, यानी जहन्नम से तेरी मुलाकात करवाई, तुल्का मुलाकात, फतुल्का फी जहन्नम मलूमन मदहूरा, तो तुझे तेरी फिर मुलाकात जहन्नम के अंदर कराई जाएगी जहन्नम से, और फिर वो वहाँ पे तू मलामत ज़दा और धुतकारा वो होके बैठा रहेगा। अफास्फाकुम रब्बुकुम बिल बनीना वत्तखज़ मिनल मलाइकति इनासा, क्या तुम जो हो, तुम्हारे रब ने अपने तुम्हारे लिए तो बेटे तुम्हें वो यानी कि तुम्हारे लिए मुंतखब करके तुम्हें बेटे दे दिए, और अपने लिए उसने फरिश्तों को बेटियां बना लिया, ये यानी तुम्हारा वो ख्याल है। इन्नकुम लतक़ूलूना क़ौलन अज़ीमा, ये बहुत बड़ी बात तुम कह रहे हो, तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि ये कितनी गलत, कितनी बड़ी, कितनी जिसको कहते हैं ना कि कितना बड़ा बर्डन तुम अपने ऊपर ले रहे हो ये इस तरह की बात कह के, बड़ी बात कह रहे। वलक़द सरफ़ना फ़ी हाज़ल क़ुरआन लियज़क्करू, और हमने इस कुरान हकीम में हर चीज़ को खोल खोल के बयान कर दिया ताकि तुम कोई नसीहत हासिल करो। वमा यज़ीदुहुम इल्ला नुफूरा, हमने तो इसलिए इसमें बयान कर करके खोल खोल के चीज़ें बयान की हैं ताकि तुम कोई नसीहत हासिल कर लो, लेकिन तुम क्या करते हो, तुम्हारी नफरत इससे बढ़ती है। इन चीज़ों जो हम बताते हैं उनसे तुम्हारी बल्कि नफरत में इजाफा होता है, यज़ीदुहुम ज़्यादा हो जाती है, यज़ीदुहुम ज़्यादा हो जाती है उनकी नफरत। कुल लौ काना माअहू आलिहतन कमा यक़ूलूना इज़न लब्तगौ इला ज़िल अर्शि सबीला, तो जिस तरह से उनसे कहो कि अगर जैसा तुम कहते हो कि अल्लाह के साथ कोई और भी इलाहा हैं, तो फिर क्या होता, फिर वो ये करते कि हर एक अपने अर्श की तरफ अपना रास्ता पकड़ लेता। जैसे मैंने आपको एक दफ़ा मिसाल से ये बताया था कि एक इलाहा कहता कि मैंने तो सूरज निकालना है, दूसरा कहता नहीं मैंने तो, मेरी भी अथॉरिटी चांद निकालना है, बादल करने हैं, बारिश करनी है, धूप निकालनी है। हर एक जो है वो अपने अर्श की तरफ यानी अपनी अथॉरिटी को मनवाना चाहता, ठीक है। सुब्हानहू व तआला मा यक़ूलूना उलूवन कबीरा, वो इन सारी फजूलियात से वो बहुत अबव एंड हाई है, वो किसी के हाथ नहीं आ सकता, और वो बड़ा ताला है, बुलंद है। अमा यक़ूल, उन जुबान दराजियों से जो कि ये करते रहते हैं, उलूवन कबीरा, बहुत बुलंद है। तुसब्बिहु लहु समावातु सबअ वल अर्दु व मन फीहिन, उसके लिए तस्बीह करते हैं आसमान, साथ के साथ आसमान उसकी तस्बीह करते हैं और ज़मीन उसकी तस्बीह करती है, और जो कुछ इन दोनों के दरमियान में है वो सब कुछ उसकी तस्बीह करती हैं। व इम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही वलाकिन ला तफ़क़हूना तस्बीहहुम, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि उसकी हम्द के साथ, उसकी तारीफ़ के साथ उसकी तस्बीह ना कर रही हो, लेकिन तुम्हें उनकी तस्बीह का इल्म नहीं है, समझ नहीं है। फिक होती है जो अंडरस्टैंडिंग, तुम्हें उनके उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि वो कैसे तस्बीह करे। इन्नहु काना हलीमन गफूरा, यकीन कर लो कि वो बड़ा हलीम है। तुम्हारी इस जुबान दराजियों के ऊपर के उसके साथ इलाहा भी हैं कोई, या उसकी बेटियां हैं फरिश्ते, या कोई बेटे तजवीज़ करते हो, ये सारी बातें जो हैं इनसे वो बहुत बुलंद है, लेकिन वो तुम्हें, और वो हलीम है, इसलिए तुम्हें फौरी तौर पे इन जुबान दराजियों की वजह से उठा के जहन्नम में नहीं फेंक देता, या उसी वक्त तुम्हारे हाथ पांव बांध के तुम्हें किसी सहरा में नहीं फेंक देता। हलीम है, सब्र करता है,
اور ایک دن جو اس نے مقرر کیا ہوا اس دن ساری باتوں کا فیصلہ ہوگا، اور غفورا ہے، اور غفور ہے، آپ کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں پہ پردہ ڈال دیتا ہے، کچھ نہیں انہیں لوگوں کو نہیں بتاتا کہ یہ دیکھو کس قسم کی زبان درازیاں کر رہے ہیں، یا یہ کوئی یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اور بھی نہیں کسی کو بتاتا، اور اس پہ پردہ ڈال دیتا ہے تمہاری ان فضولیات۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا، تو جب تم قرآن کو پڑھتے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب تم قرآن کو پڑھتے ہو نا، تو تمہارے اور ان کے درمیان جو آخرت پہ یقین نہیں رکھتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک پردہ ڈال دیتا ہے، چھپانے والا۔ کتنی اچھی بات ہے، بہت ہی اچھی بات ہے کہ اللہ سبحانہ وہ تو نہیں رکھتے تھے نا قیامت پہ، تو وہ نہیں تھے رکھتے یقین، اللہ پہ نہیں رکھتے تھے تو اللہ کی باتیں کیسے مان لیتے؟ قیامت پہ بھی یقین نہیں رکھتے تھے، شاید کسی حد تک کچھ کوئی رکھتے ہوں ان میں سے، لیکن یہ ہے کہ زیادہ تر اس طرح کا یقین جو ہونا چاہیے قیامت کے اوپر، وہ آخرت کے اوپر وہ نہیں رکھتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو نہیں نہ رکھتے آخرت پہ یقین، جب تم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہو تو وہ تمہارے اور ان کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیتا ہے۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور ہم ان کے دلوں کے اوپر ایک اکنہ، ایک چھپانے والی چیز ڈال دیتے ہیں، اس کو کور کر دیتے ہیں تاکہ وہ سمجھ ہی نہ سکیں بات، ٹھیک ہے۔ وفی آذانہم وقرا، اور کانوں میں ان کے ثقل پیدا کر دیتے ہیں، جیسے کوئی بندہ ہوتا ہے نا تو اس کے کان بہرے کہتے ہیں کہ کان بہرے ہو جاتے ہیں، ان کے اندر کوئی ایسی چیز پیدا ہو جاتی ہے کہ جو ان کو ہیوی کر دیتی ہے اور پھر وہ سن نہیں سکتے۔ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، اور جب تم اپنے رب کا ذکر کرتے ہو قرآن حکیم کے اندر اس کی وحدانیت کا، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ نفرت کرتے ہوئے اپنی پیٹھ پھیر کے چلے جاتے ہیں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ نحن اعلم بما يستمعون به اذ يستمعون اليك واذ هم نجوى اذ يقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا۔ نحن اعلم، ہم بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں اس چیز کو جو وہ تمہاری طرف کان لگا کے سننے کی ایکٹنگ کرتے ہیں، بڑی کان لگا کے سننے کی ایکٹنگ کرتے تھے کہ دیکھو ہم کتنے کان لگا کے سن تو رہے ہیں، ان کی بات کوئی ہے ہی نہیں، باتوں میں بات، اس کی ویٹ ہی کوئی نہیں باتوں میں ہوتے ہی ہو۔ تو الیکا، جو تمہاری طرف کان لگا کے جب وہ سنتے تھے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں جو وہ سننا چاہ رہے ہوتے تھے۔ وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ، اور جب وہ پھر وہ سرگوشیاں کرتے تھے، اِذْ یقول، تو اور جب وہ ظالم جب وہ ناانصاف لوگ یہ کہہ رہے ہوتے تھے کہ تم تو ایک مسحور، ایک جادو زدہ شخص کی پیروی کر رہے ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ جو ایکٹنگ کرتے تھے کان لگا کے سننے کی، وہ بھی اللہ کو بڑی اچھی طرح سے پتہ ہے، اور کہ کیا وہ سننا چاہتے تھے اور کیا وہ کرنا چاہتے تھے، اور پھر جو آپس کی وہ رات کی سرگوشیاں، راتوں کو بیٹھ کے مشورے کرتے تھے، تو پھر وہ کہتے کیا تھے آ کے پبلک کے اندر کہ بھئی تم جو ہو، تم تو ایک جادو زدہ انسان کی وہ جو ہے نا پیروی کر رہے ہو، دیکھو اس کے بیچارے پہ کسی نے جادو کر دیا، ٹھیک ہے۔ انظر کیف ضربوا لک الامثال فضلوا فلا یستطیعون سبیلا، دیکھو وہ کس طرح کیا کیا قسم کی مثالیں تمہارے لیے دیتے ہیں۔ کیف ضربوا لک الامثال، تمہارے لیے کس کس قسم کی مثالیں دیتے ہیں، اور بات یہ ہے کہ فضلوا فلا یستطیعون سبیلا، کہ اصل میں بات یہ ہے کہ وہ خود گمراہ ہو چکے ہیں اور وہ رستہ انہیں پتہ ہی نہیں چل رہا، رستہ ڈھونڈنے کی ان میں استطاعت ہی نہیں ہے، ان میں طاقت ہی نہیں ہے، ان میں کوئی عقل ہی نہیں ہے۔ فَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، وہ کہتے ہیں بھئی بات سنو، کیا وہ جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے اور ان کا بھی گرگرا چولہا بن جائے گا، تو کیا پھر ہم نئی ایک مخلوق بن کے اٹھائے جائیں گے؟ یہ کیا بات کرتے ہیں؟ قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا
او خلقم مما یکبر فی صدورکم فسیقولون من یعیدنا، ان سے کہو یہ تم کیا کہتے ہو کہ ہم بھربھرے ہو جائیں گے، میری ہڈیاں گل جائیں گی، ہم راکھ بن جائیں گے. ان سے کہو چاہے تم اگر پتھر کے بن جاؤ یا لوہے کے بن جاؤ یا اس سے بھی زیادہ کوئی جو تمہارے دلوں میں کوئی اس سے بھی زیادہ سخت چیز ہے نا، اس کی بھی مثال لے کے آ جاؤ اور کہو کہ بھئی اگر ہم وہ بن جائیں تو کیسے فَسَيَقُولُونَ مَن یعیدنا. تو آگے سے کہتے کیا ہیں تمہیں کہ ان سے کہو کہ تم بے شک پتھر بن جاؤ چاہے لوہا بن جاؤ، وہ لے آئے گا تمہیں واپس، وہ مبعوث کر لے گا، اسے آتا ہے طریقہ مبعوث کرنے کا. تو وہ آگے سے کیا کہیں گے؟ فَسَيَقُولُونَ مَن یعیدنا، وہ کہیں گے ہمیں کون واپس لا سکتا ہے. قُلِ الَّذِی فَطَرَکُمْ اَوَّلَ مَرَّۃٍ، ان سے کہو جس نے پہلی دفعہ تمہیں پیدا کیا تھا، اس وقت تو تم کچھ بھی شے نہیں تھے نا، اب تو پھر بھی تمہاری کوئی ہڈی تمہارے مطابق کوئی راکھ بنی ہوگی، کوئی ہڈیاں تو ہوں گی ایٹ لیسٹ. تو اب پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا، تم تو پھر بھی پیدا کیا تھا نا اس نے. ان سے کہو کہ وہ تمہیں پیدا کر، وہ تمہیں مبعوث کرے گا، وہ تمہیں دوبارہ زندگی دے گا جس نے کہ تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا تھا. فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ، تو پھر جب بات کوئی نہیں بنتی تو بندہ کہتا ہے ہاں، ایسے نوڈ کرتا ہے سر کو. تو وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے وہ تمہارے سامنے اپنے سروں کو نوڈ کریں گے، ایسے ایسے کریں گے. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ، پھر کہیں گے کہ کب ہونا ہے، چلو اچھا چلو ٹھیک ہے تو ہوگا پھر کب، ایسے کہیں گے تمہیں آگے سے. تو ان سے کہو قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا، ان سے کہو کہ ہو سکتا ہے یہ بہت ہی قریب ہو، بہت ہی نزدیک آ چکا ہو اس کا ٹائم. یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ وتظنون ان لبثتم الا قلیلا، تو جس دن وہ تمہیں پکارے گا نا تو تم اس کو اس کی حمد کرتے ہوئے جواب دو گے. ابھی تو تم یہ زبانیں چلا رہے ہو نا، لیکن پھر جس دن آخر والا دن جو ہوگا اس دن جب وہ تمہیں پکارے گا تو تم کیا اس کی حمد کرتے ہوئے، سب کے سب اس کی حمد کرتے ہوئے وہ جب وہ پکارے گا تو تم اس کو جواب دو گے اس کی حمد کرتے ہوئے. وَتَظُنُّونَ إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، اور تم سوچو گے کہ تم تو بہت ہی تھوڑی دیر کے لیے اس دنیا میں رہے تھے، بہت ہی کم ٹائم کے لیے اس دنیا میں رہے تھے. وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور میرے بندوں سے کہو کہ وہ بات کیا کریں جو بڑی خوبصورت بات کیا کرو، جو ہر لحاظ سے مناسب ہو اور جس میں ہر چیز جو ہے وہ موزوں ہو، اس طرح کی بات کیا کرو. ان الشیطان ینزغ بینہم، یقین کر لو کہ شیطان ان کے درمیان پھوٹ ڈلوانا چاہتا ہے، یعنی ان کو علیحدہ کرنا چاہتا ہے. ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، یقین کر لو کہ انسان کے لیے شیطان جو ہے وہ انسان کے لیے کھلا دشمن ہے، کلیئر واضح، کوئی اس میں ایمبیگوٹی نہیں ہے کہ وہ دشمن نہیں ہے یا وہ کسی ٹائم پہ ہو جاتی ہے دشمنی کرتا ہے، کسی ٹائم پہ نہیں کرتا. نو، ہی از یور کلیئر اینیمی. ٹھیک ہے جی. اچھا، ربکم اعلم بکم، تمہارا رب تمہیں بہت اچھی طرح سے جانتا ہے، بہت اچھی طرح جانتا ہے تمہارا رب تمہیں. ان یشاء یرحمکم او ان یشاء یعذبکم، اگر وہ چاہے تو تم پہ رحم کر دے گا اور اگر وہ چاہے گا تو تمہیں عذاب دے دے گا. وما ارسلناک علیہم وکیلا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہیں ان کے اوپر وکیل بنا کے نہیں بھیجا، ان کی وکالت کرنے کے لیے میں نے تمہیں نہیں بھیجا. وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور تمہارا رب بڑی اچھی طرح واقف ہے ان سب سے جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں. وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور ہم نے کچھ نبیوں کو کچھ نبیوں سے کوئی چیز زیادہ دے دی ہے. اب اس کا یہ ہم نے ہرگز ترجمہ نہیں کرنا اور ہرگز ہم نے دماغ میں یہ نہیں سمجھنا کہ ہم نے کسی نبی کو کسی نبی پہ فضیلت دے دی ہے. یہاں فضیلت کا مطلب نہیں ہے، ساتھ ہی اللہ نے کلیئر کر دیا وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، جیسے کہ ہم نے داؤد کو زبور دی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس طرح کی کوئی نعتیہ یا حمدیہ اشعار تو نہیں دیے تھے نا، ان کو یہ ایک پرٹیکولر چیز دی تھی، ایک ایسی چیز دی تھی جو باقیوں کو نہیں دی تھی. یہ مطلب ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کو کسی پہ فضیلت دے دی.
جو کہ کامنلی ٹرانسلیٹ کیا ہوتا ہے اور اس سے بڑی مس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوتی ہے. لا نفرق بین احد منہم، ہم نبیوں میں کسی میں کوئی فرق نہیں کرتے. اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فضل نہ کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو کوئی چیز زیادہ دے دی ہے. اب موسیٰ علیہ السلام کو اپنے کلام سے سامنے بلا کے کلام کیا. عیسیٰ علیہ السلام کو اس طرح کی چیزیں دی کہ جو کبھی دنیا میں کسی کو دی نہیں تھی. تو اس کا یہ نہیں مطلب ہے کہ بھئی وہ کوئی بہت وہ زیادہ بڑے نبی. اب پتہ کیا ہے، اس لیے میں آپ لوگوں کو کہہ رہی ہوں کہ یہ جو بیچارے رورل ایریاز میں رہتے ہیں تو مشنری وغیرہ آ کے ان کو سمجھاتے ہیں تو کہتے ہیں دیکھو تمہارے قرآن میں محمد کا نام کتنی بار آیا؟ وہ کہتے ہیں جی 5 بار آیا. تو کہتے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کا نام 25 ٹائمز آیا. تو کہتے ہیں پھر دیکھو نا ذرا بڑا کون ہوا جس کا نام زیادہ دفعہ آئے، وہ ہے نا بڑا. یعنی اس قسم کی بھائی ہم ان کے مرتبے بلند ہیں، ہم ان کے مرتبے یا درجے یا گریڈز ان کو دینے والے کون ہیں؟ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سارے ہی برگزیدہ نبی ہیں. ٹھیک ہے، ان میں سے اگر کسی کو کچھ زیادہ دے دیتا ہے، ان کا نام 25 دفعہ آ گیا ہے، تو اس کا یہ نہیں مطلب کہ وہ بڑے ہو گئے ہیں اور وہ چھوٹے ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، اس قسم کی لا یعنی قسم کی جو لاجکس یہ ان پڑھوں کو دے دیتے ہیں نا، تو ان پڑھ بیچارے منہ دیکھتے رہ جاتے ہیں. ہاں بات تو ٹھیک ہے، جس کا 25 دفعہ آیا وہ زیادہ ہی بڑا ہوگا. مطلب ان کی یہ ٹیکٹکس ہوتے ہیں لوگوں کے، جو کہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہوتے ہیں، ان کے ٹیکٹکس ہوتے ہیں. ضروری نہیں کہ مشنریز یہ کام کر رہے ہوں، اور بھی بڑے ماشاءاللہ سے مجاہدے ہو جائے نکلے ہوئے. اچھا جی، یعنی کہ اور جس کا یعنی بات کو بات سے زیادہ کچھ دے دیا، جیسے کہ ہم نے زبور داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی. ٹھیک ہے، قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا. ان کو کہو کہ بلا لو ان کو جو اس اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو نا، انہیں ذرا بلا لو. تو کیا وہ تمہارے وہ کوئی ملکیت نہیں رکھتے، کوئی ان کو وہ طاقت نہیں رکھتے کسی بھی تکلیف کو تم سے دور کرنے کی، اور نہ ہی تمہاری حالت بدلنے کی کوئی وہ طاقت رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ. وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا جو ان کا وہ اولئک الذین یدعون جو اس طرح سے پکارتے ہیں نا دوسروں کو اپنے اس کے لیے، تو وہ کہتے کیا، ان کی دلیل کیا ہوتی ہے؟ ان کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ ہم جو ہیں وہ اپنے رب کی طرف ہم وسیلہ ڈھونڈ رہے ہیں، تاکہ اس کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کون اس کے قریب تر ہے. وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، اور ہم اس کی رحمت کو کی امید رکھتے ہیں. وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور ہم اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں. إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا. تو پھر اللہ سبحانہ کہہ رہا ہے کہ تم یقین کر لو کہ تمہارے رب کا جو عذاب ہے نا، وہ پھر پلٹے گا نہیں، یا وہ ختم نہیں پھر ہوگا، پھر وہ عذاب پورے کا پورا آ کے رہے گا. کوئی اپنے یعنی کہ جو پکارتے ہیں نا اللہ کے علاوہ کسی، یبتغون الی ربہم الوسیلہ، وہ اپنے رب کی طرف کوئی وسیلہ چاہ رہے ہوتے ہیں. یہ وسیلہ اس طرح کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے انٹرمیڈیری پرسنالٹی کی. ہمارا ڈائریکٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ، ہم ڈائریکٹ ہر بندے کے ساتھ ہے، وہ ہر انسان کے ساتھ وہ ہے. وہ کہتا ہے میں ہر انسان کے ساتھ ہوں. تم 2 نہیں ہوتے تیسرا میں ہوتا ہوں، تم 3 نہیں ہوتے چوتھا میں ہوتا ہوں، اس سے زیادہ یا اس سے کم ہوتے ہو لیکن میں ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہوں. تو پھر ہمیں کسی انٹرمیڈیری کی ضرورت نہیں ہے، کسی بھی پرسنالٹی کی یا کسی بھی چیز کی، کہ جو ہمارے اور اللہ سبحانہ کے درمیان میں کوئی درمیانہ رول ادا کر رہا ہو، ہمارے اس کے ساتھ تعلق کو جوڑنے کے لیے. ٹھیک ہے، ایسی ضرورت نہیں ہے ہمیں. وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور کوئی بھی بستی ایسی نہیں ہوگی جس کو ہم ہلاک نہیں کر دیں گے قیامت کے دن سے پہلے. او مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا، یا اس کو ہلاک کر دیں گے یا اس کو سخت قسم کا عذاب دیں گے. کانا ذالک فی الکتاب مستورا، یہ کتاب کے اندر لکھا جا چکا ہے. یہ وہ کتاب جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس ہے، جس میں ساری دنیا کے
معاملات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قلم بند کیا ہے، لکھا ہوا مستورہ. سطر کہتے ہیں نا، یہ جو سطر ہم کہتے ہیں، اس سطر پہ یہ ہے، سطر پہ یہ ہے، یہ آپ لوگ لائن جسے کہتے ہیں، ایک لائن میں یہ لکھا ہوا ہے، دوسری لائن میں یہ لکھا ہوا ہے، ایسے ہے نا، اس کو سطر کہتے ہیں. تو مستورہ جو لکھی ہوئی چیز ہو. وما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان کذب بها الاولون، اور وما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان کذب بها، جن جو پہلے سے تمہارے سے پہلے لوگ تھے انہوں نے اگر تکذیب کی تھی ہماری آیات کی، تو ہم کیا ان کو آیات کو بھیجنا بند کر دیں گے؟ یعنی کہ تم سے پہلے لوگوں نے بھی بڑے بڑے بہت بڑے بڑے جو ونڈر سائنس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیے ہوئے تھے ان کی تکذیب کی تھی، تو کیا ہم نہیں روکیں گے اپنی ونڈر سائن بھیجنا، ہم بند نہیں کر دیں گے. وآتینا ثمود الناقۃ مبصرۃ فظلموا بها، حالانکہ سمود نے ایک واضح نظر آنے والی ناقہ تھی، وہ اونٹنی تھی، اس کو بھی انہوں نے یعنی کہ نہیں مانا تھا. ہم نے تو انہیں سمود کو دی تھی نا وہ اونٹنی جو نظر آ رہی تھی کہ یہ ایک اونٹنی ہے، اور جس کو وہ اونر لیس سمجھ رہے تھے. تو فظلموا بها، انہوں نے اس کے ساتھ ناانصافی کی روش اپنائی. وما نرسل بالآیات الا تخویفا، اور جو یہ ہم نشانیاں اگر بھیجتے ہیں نا، تو یہ صرف اس لیے بھیجتے ہیں کہ کوئی خوف تمہارے دلوں کے اندر پیدا ہو جائے اور تم سیدھے راستے پہ چل پڑو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بالکل نہیں پسند کہ وہ کسی کو اٹھا کے، ہم لوگ انسان کو جسے اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، تو وہ اس کو اٹھا کے کہیں آگ میں پھینک دے، اس کو نہیں اچھا لگتا. وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم یہ جو بھیجتے رہے ہیں نا، 1,24,000 پیغمبر جو بھیجتے رہے ہیں، اور کتابیں جو بھیجتے رہے ہیں، اور صحیفے جو بھیجتے رہے ہیں، وہ اس لیے تاکہ شاید انسان کے دل میں کوئی خوف پیدا ہو جائے، جسے ہم خوف خدا کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ کا خوف پیدا. وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، اور جب ہم نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے کہ یقیناً آپ کا رب جو ہے وہ انسانوں کا احاطہ کیے ہوئے. احاطہ کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انسرکل کیا ہوا ہے، ایسے ان کو انسرکل کیا ہوا ہے، احاطہ کیا ہوا ہے. وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، اور ہم نے وہ جو رویا تمہیں دکھائی تھی، خواب جو تمہیں دکھایا تھا، جو تمہیں ہم نے دکھایا تھا، وہ صرف اس لیے دکھایا تھا کہ اس لوگوں کے لیے وہ ایک آزمائش بن جائے. اور ایک جو ہم نے شجرۃ الملعونہ فی القرآن کا ذکر کیا ہے، قرآن کے اندر ہم نے کہا ہے کہ ایک درخت ہوگا جو جہنم کے وسط میں اگے گا. یہ آیت ہے. تو آگے تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ کہانیاں گڑھنے والے یا بیوقوفانہ سوالات کرنے والے جو تھے، وہ کہنے لگے لوگ آپ کہتے ہو کہ آگ ہوگی، وہ تو جہنم ہوگی، اس میں اتنی گرمی ہوگی، اس میں آگ ہوگی، اور یہ ہوگا، تو ادھر کیسے پھر درخت اگ پڑے گا؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس درخت پہ میں نے قرآن کے اندر لعنت کی ہوئی ہے، استغفر اللہ، وہ جو ہے وہ درخت اور یہ جو تمہیں خواب دکھایا تھا، یہ دونوں ہم نے لوگوں کے لیے آزمائش کے طور پہ بھیجے ہوئے، انسانوں کے لیے، نہ سے انسانوں کے آزمائش کے طور پہ ہم نے یہ بھیجے ہیں. وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا، اور ہم تو یہ ساری باتیں جو کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو یہ ساری باتیں کرتے ہیں یہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ ان کے دلوں کے اندر کوئی خوف پیدا ہو. تمہارے اندر خوف پیدا کرنے کے لیے ہم یہ باتیں کرتے ہیں. فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا، لیکن ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ یہ ہمارے ڈراوے یا تمہارا جو انذار ہے، جو تم وارن کر رہے ہو انہیں ہر بری بات سے، یا تمہاری جو تم خطرے سے ڈرانے کے لیے وسل بلو کر رہے ہو، تو کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا یہ ہے کہ اس سے ان کا جو طغیان ہے نا، جو ان کی سرکشی ہے، طغیانی ہے. دریا میں آپ کو بتایا نا طغیانی، یہ وہی لفظ ہے بالکل، طغیانی. وہ ان کا جو ہے وہ بڑا ہو جاتا ہے. بس 60 تک ہم نے کہا لیا جی یہ اس کی جو ہے نا اصل میں مغرب کی اذان ہونے والی ہے، تو میں اس کے لیے تھوڑا اس کو
ابھی کرٹیل کر رہی ہوں، یہ میں کل آپ سے بات کروں گی کہ یہ کون سا خواب ہے اور کون سا درخت ہے، اس کی مزید تفصیل آپ سے بتاؤں گی. ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ. 60 تک ہم نے کر لیا ہے. ٹھیک ہے.